بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ انتخابی نشان بلہ تحریک انصاف کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ آج بہت اہم دن ہے 10 جنوری، اور آپ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو پوری تفصیل آج بتاتا ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ میں اس وقت سماعت ہو رہی ہے، اور بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے ججز کے ریمارک سے، میں آپ کو اس کی تفصیلات دوں گا، کہ جو اعتراضات ہیں الیکشن کمیشن کے اور جو ان کا فیصلہ ہے شاید وہ سسٹین نہ کر سکے۔ لیکن لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن میں 1 مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے یا تو وہ عدالتوں میں کھڑی ہے کہ اپنا جو ان کے جو لوگ ہیں ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف، نامینیشن پیپرز کی ریجیکشن کے خلاف، کہ جی ان کو الیکشن میں لڑنے کی اجازت دی جائے، اور دوسری جانب عدالتوں میں پی ٹی آئی کھڑی ہے کہ انتخابی نشان بلہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اور جو بانی چیئرمین ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کو 200 سے زیادہ مقدمات ہیں اور پکڑ کے انہیں اندر کیا ہوا ہے۔ جو بندہ بھی عدالت کی طرف بھی جو آ رہا ہے، جیسے کل بیرسٹر عبداللہ ممتاز کالوں کی ہم نے سٹوری دیکھی، تو وہ اغوا ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کی ویڈیو آتی ہے کہ میں دوستوں کے ساتھ تھا اور میں پی ٹی آئی کو چھوڑ گیا ہوں۔ تو یہ لیول پلینگ فیلڈ، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس قسم کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو 3 دہائیوں کے بعد انہوں نے وہ جو ہے الیکشن کا سمبل جو ہے وہ واپس کر دیا۔ تلوار جو ذوالفقار علی بھٹو کا تلوار تھا، نشان تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پارٹی کے اندر اب وہ روح نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے پھونکی تھی، غریبوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، مزدوروں کے لیے، ہاریوں کے لیے، کسانوں کے لیے۔ وہ جو اس کا پلان تھا، جو اس کا پروگرام تھا، وہ نہیں ہے، لیکن نشان ان کو مل گیا ہے، تلوار۔ اس وقت ملا ہے جب پارٹی میں دم خم ہی نہیں ہے۔ طاقتور حلقوں کی مرضی کے بغیر اور الیکٹیبلز کی مرضی کے بغیر یہ پارٹی سروائیو نہیں کر سکتی۔ اور پھر جو بلاول بھٹو صاحب وہ قالین لاہور کی گلیوں میں ڈلوا کر تو وہ نکلے ہیں، اور اوپر سے پھولوں کی پتیاں، تو اس طرح جو ہے وہ الیکشن نہیں جیتے جاتے، نہ ہی لوگوں کے دلوں میں بندہ گھر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک ٹرسٹ کا رشتہ ضروری ہے، اور ایک پروگرام، اور پھر جو آپ کے اوپر بھی وہ امپلیمنٹ ہو۔ بہرحال میں سب سے پہلے ذرا آپ کو کہ بلے کا جو ہے معاملہ، آج 2 کیسز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بینچ بنا دیا تھا، کیونکہ یہاں پر درخواست دائر کی گئی تھی اور حامد خان صاحب وکیل تھے کہ جی بلہ جو ہے وہ مل جائے واپس، جب پشاور ہائی کورٹ کے نے پی ٹی آئی سے بلہ واپس دوبارہ دے دیا تھا، الیکشن کمیشن کے پاس واپس چلا گیا تھا۔ تو انہوں نے آج حامد خان صاحب نے درخواست دی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ ہمارا پشاور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، تو آپ ہماری درخواست واپس لے لیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، آپ یہاں پر کھڑے ہیں، تو وہاں پر کون سا کیس ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا حامد خان صاحب نے کہ وہ پہلے وہ وہاں پر وکیل اور ہیں، میں وہاں پر وکیل نہیں ہوں، اور وہ پٹیشن پہلے سے دائر تھی، تو اس پر پھر وہ واپس تحریک انصاف کی درخواست لینے کی بنیاد پر وہ کیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اس بینچ نے خارج کر دیا۔ اب پشاور میں جو ڈویژن بینچ ہے اس پر وہاں پر وہ سماعت جاری ہے، اور 2 ممبر بینچ ہے۔ وہاں پر جو آج دلائل تھے وہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے دلائل تھے جو ماضی میں پی ٹی آئی کا حصہ تھے، لیکن اب کسی اور کے اشارے پر ناچ رہے ہیں، اور بظاہر، اور انہوں نے آ کے درخواست دی کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اس میں ہم لڑنا چاہتے تھے، ہمیں لڑنے نہیں دیا گیا، تو ان الیکشنز کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو کیونکہ پی ٹی آئی کا وکیل کل اپنے دلائل دے چکے، بیرسٹر گوہر اور جناب علی ظفر صاحب، اور جو الیکشن کمیشن کا وکیل ہیں وہ بھی دلائل دے دیے، لیکن یہ نہیں آئے تھے کل، ایک ہڑتال کا بہانہ بنایا تھا انہوں نے۔ تو آج سماعت میں ان کا یہ کہنا تھا، بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن تھی، کہ جو ظریف صاحب ہیں سوابی سے، ایک ان کے وکیل ہیں قاضی جواد، ان سے جج صاحب نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی سے ہیں، تو پارٹی کے انٹرا الیکشن جو ہیں ان سے تو آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو پارٹی ہے آپ کی، اس کا نشان تو بلہ تھا، تو جب بلہ الیکشن کمیشن نے واپس لیا تو آپ اس کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ اور آپ یہ بتائیے کہ کیا
آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بلہ ہے یہ ملے تحریک انصاف کو یا نہ ملے، اس پہ مجھے اپنی رائے دیں. تو وہ لاجواب تھے اس پر، کیونکہ وہ تو بیسیکلی بلے کے خلاف آئے تھے. انٹرا پارٹی الیکشنز کے تو ایک بہانہ تھا. تو انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ میں الیکشن لڑوں اور مجھے اور اس کے لیے الیکشنز دوبارہ ہوں. تو جج صاحب نے یہ کہا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی آپ کی ہے لیکن آپ سمبل کے حوالے سے آپ بات نہیں کرتے. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ دلائل انہوں نے دینے یہ شروع کیے کہ جناب یہ جو پشاور ہائی کورٹ یہ جو کیس سن رہا ہے نا، یہ پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. جس پر عدالت نے کہا کہ آرٹیکل 199 بالکل واضح طور پر طے کر چکا ہے کہ کوئی بھی فیڈریشن کی جو بات ہو وہ اس کے خلاف ہائی کورٹس فیصلہ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اب مثال دیتا ہوں آپ سے، واپڈا یہ ایک وفاقی ادارہ ہے، تو کیا ہائی کورٹ جو ہے اس کی سماعت نہیں کر سکتا لوگوں کے مسائل کی واپڈا سے جو ریلیٹڈ ہیں؟ یہ پی ٹی سی ایل ہے، پی ٹی اے بن گیا آپ، تو کیا اس کے خلاف ہائی کورٹس فیصلہ نہیں دے سکتے اور وہ نہیں سن سکتے؟ تو آرٹیکل 199 پوری جو جورسڈکشن ہے اس کے حوالے سے پوری تفصیل سے بیان کر چکا ہے، اور فیڈریشن کے جو معاملات ہیں، فیڈریشن سے ریلیٹڈ معاملات، اس پر ہائی کورٹس بات کر سکتے ہیں. اور یہ جو الیکشن ہے پی ٹی آئی کا، یہ الیکشن ہوا بھی پشاور میں ہے اور اس لیے یہ تو ہیپننگ بھی یہاں پر ہے. تو اگر نہ بھی ہوتی ہیپننگ تو بھی اس کے حوالے سے یہاں پر سماعت ہو سکتی تھی. تو یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے، یہ اس پر عدالت کا یہ جو سوال تھا، اس کا وہ کوئی وکیل صاحب کے پاس جواب نہیں تھا. پھر دوسرے وکیل آئے، ایک اور شاہ فہد صاحب تھے، وہ مردان سے ہیں غالباً کس جگہ سے، ان کے ایک وکیل ہیں. انہوں نے بھی آ کے مینٹینیبلٹی پر جب درخواست بات کرنا شروع کی تو جج عدالت نے کہا کہ کل اور آج اس پر بہت بات ہو چکی ہے اور الیکشن کمیشن کا وکیل بھی اس پر بات کر چکا ہے. تو انہوں نے کہا جی نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے آرگومنٹ ہوتے ہیں تو دوسرے وکیل پہلے وکیل کے آرگومنٹ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو تھے نہیں، ہمیں تو نہیں پتا انہوں نے کیا آرگیو کیا، اس لیے ہم تو آرگیو کریں گے. تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ کا فرض تھا کہ آپ عدالت میں موجود ہوتے، آپ ان کی بات سنتے، اور جو بھی آپ کا آرگومنٹ ہے وہ ان کے ساتھ اگر وہ ایک چیز ہو رہی ہے، ایک ہی چیز ہے، تو یہ ریپیٹیشن جو ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال وہاں پر یہ سماعت ہو رہی ہے، اور اب بیرسٹر گوہر نے یہاں پر جو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ 11 بجے سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا. تو سپریم کورٹ میں درخواست خارج اس لیے ہوگی کہ انہوں نے واپس لے لی حامد خان صاحب نے. اچھا، اب اگر پشاور ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے، تو یہ آپشن تو پی ٹی آئی کے پاس ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ کر تو پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. بٹ ویری انٹرسٹنگ، ایوری آئی آن پشاور ہائی کورٹ، اور ہم بھی آپ کو انشاءاللہ جیسے ہی اطلاع آتی ہے تازہ ترین دیں گے. اللہ نگہبان.